السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سامعین محترم، ہماری زندگی میں بعض اوقات ایسے موڑ آتے ہیں جہاں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کریں۔ جب ہمارا کوئی گھر کا کوئی بیمار پڑ جائے، کوئی بھی اچانک بے ہوش ہو جائے یا کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے جس کا پتہ نہ چل رہا ہو کیا مرض ہے، ڈاکٹر کھوج لگا رہے ہوں۔ ڈاکٹری علاج بھی کرتے رہنا ہے آپ نے، لیکن میں ایک روحانی علاج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ انشاءاللہ گھر میں ہی کر لیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کے اصحاب کے ساتھ بہت معاملات پیش آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تعلیم فرمائی۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7309 میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ۔ جب میرے پاس تشریف لائے تو میں بے ہوشی کے عالم میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کے پانی کے چھینٹے میرے اوپر ڈالے اور میں ہوش میں آ گیا۔ مجھے اپنی بہنوں کی فکر تھی اور میں نے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مال کا کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور پھر میراث کی آیات نازل ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6352۔ اس میں حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے سر میں درد تھا اور میری خالہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر گئیں اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر پہ ہاتھ پھیرا، دعا کی اور وضو کیا اور وضو کا پانی پلایا اور میں صحتیاب ہو گیا۔ تو جیسے ہمیں سر میں درد ہوتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا، اس طرح کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3509 کے اندر ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ سہل بن حنیف جو کہ ان کے والد تھے، ان کے پاس سے گزرے جب وہ نہا رہے اور انہوں نے ان کی بدن کی تعریف کی اور انہوں نے کہا آپ نہا لیجئے میں پھر آتا ہوں، اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت نہاتے نہاتے گر پڑے۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جایا گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریا فرمایا تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عامر بن ربیعہ آئے تھے، انہوں نے اس طرح فرمایا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور فرمایا کیوں اپنے بھائی کو ناحق قتل کرتے ہو؟ جب کوئی اچھی چیز اس کے اندر پاؤ تو برکت کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ پھر فرمایا کہ اب آپ نہائیں اور نہائیں اس طرح کہ آپ نے اپنا چہرہ دھونا ہے اور بازوؤں کو کوہنیوں تک دھونا ہے اور نیچے پرائیویٹ پارٹس پہ بھی پانی ڈالنا ہے۔ اب یہ چند ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر وضو کرنا آتا ہے؟ کیا ہم غسل کرنا جانتے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا؟ میرے پاس سے اس کا جواب یہ تھا کہ مجھے نہیں آتا تھا۔ تو جب اس کی کھوج میں لگا تو مجھے پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں۔ فرمایا کہ بسم اللہ کہتے ہوئے وضو کرو اور اعضاء کو دھونا ہے، سر کے اور کانوں کے مسح کے علاوہ ہر اعضاء کو جس نے 3 دفعہ سے زیادہ اس نے گناہ کیا، اس نے زیادتی کی۔ تو حدیث کے الفاظ بہت واضح ہیں۔ ہم لوگ اچھی طرح دھونے کے چکر میں 4-5 دفعہ دھو رہے ہیں، صحیح طرح رگڑ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ کہتے ہوئے وضو کیا کرتے تھے۔ ہاتھ دھوئے، آپ نے ہاتھوں کا خلا کیا، 1 بار 2 بار 3 بار، پانی لیا، تھوڑے سے پانی سے کلی کی، باقی پانی ناک میں ڈالا اور دوسرے ہاتھ سے ناک کو صاف کیا 1 بار 2 بار 3 بار، پھر چہرہ دھویا، یہاں سے لے کر یہ پورا حصہ چہرہ ہے تو آپ نے 1 بار 2 بار دھویا، تیسری بار یہاں پہ بھی پانی لگائیے۔ آپ چاہے آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، آپ نے یہاں پہ بھی پانی لگانا ہے۔ مردوں کے لیے یہاں پہ داڑھی ہوتی ہے، آپ داڑھی میں یوں خلا کریں گے، میک شور کریں گے کہ پانی اسی طرح چلا گیا، لیکن 3 دفعہ سے زیادہ نہیں، 3 لمٹ ہے ہمارے پاس۔ ہر معاملے میں زندگی کے اور دوسرے معاملات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منیمم اور میکسیمم لمٹ بتائی ہے۔ آپ نے یہاں تک اپنا چہرہ دھویا، ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھویا 1 بار 2 بار 3 بار، اسی طرح دوسری طرف 1 بار 2 بار 3 بار، پھر آپ نے ہاتھ گیلے کر کے سر کا مسح کرنا ہے، آگے سے پیچھے تک اور پیچھے سے آگے تک۔ یاد رہے گردن تک کا مسح ہے، گردن کا مسح نہیں ہے۔ آپ نے ہاتھ گیلے کر کے ہاتھ یہ لے کر گئے، گردن تک لائے اور یہیں سے واپس آئیں گے اوپر۔
लड़कियां हैं, लड़कियां ये करेंगी, भादगी लेकर के पीछे लेकर गई, ऊपर लाई, बाल खराब हो रहे हैं, टैप करें, फिर आगे आई, टैप करें, और फिर ये, और फिर अपने बालों को ये कर लिया। कानों को अंदर से बाहर से आपने एक दफा साफ किया। फिर आप अपने पैरों को टखनों तक एक बार 2 बार पूरे पैर को धोना है, पहले सीधे की तरफ और फिर दूसरी जानिब। चाहे आप नलके में हैं या आप किसी डोल से पानी डाल रहे हैं, पहले सीधा और फिर दूसरी तरफ। ये हो गया वजू। आपके दिल पे अगर ये वजू नहीं पूरा उतरता, अपने बाबों अपने बुजुर्गों के वजू पर ही आपका दिल अटका हुआ है, तो ये आपकी मर्जी, लेकिन कम से कम अपने बीमार का इलाज इस तरह ही कीजिए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजू है, ये मसनून तरीका है। नमाज के लिए भी यही वजू है। आपने इस तरह वजू किया, एक ऐसी जगह पे वजू करें जहाँ पे पानी इकट्ठा हो सके। अगर बेहोश है तो उसके ऊपर छिड़कें, अगर सर में दर्द है तो उसको पिला दें। इसी तरह नहाने का मामला क्या है, नहाने में ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहाने से पहले नमाज की तरह का वजू किया करते थे, लेकिन पैर छोड़ दिया करते थे। वजू उसी तरह होगा पूरा का पूरा, बिस्मिल्लाह करके आपने शुरू करना है, लेकिन पैर छोड़ देने हैं। उसके बाद फिर आपने नहाना शुरू करना है, हाथों में पानी लेना है, 1 बार 2 बार 3 बार। फिर उसके बाद अपने राइट साइड आगे से और पीछे से पूरा आपने अपने आप को तर करना है, अपनी सीधी टांग आखिर तक, पैरों तक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था, छोटी उंगली इस्तेमाल किया करते थे पैरों की उंगलियों को खला करने के लिए। इसी तरह दूसरी तरफ आगे से पीछे से अपने आप को धोना है सही तरह से, दूसरी तरफ की टांग सही तरह से आगे से पीछे से नीचे तक, पैरों की उंगलियों का आपने खला करना है। तो ये आपका गुस्ल हो गया। इस गुस्ल के पानी को लेकर अपने बीमार के ऊपर आपने डाल देना है। शफा मिन जानिब अल्लाह है, और एक तरह का रिमाइंडर है कि हम यहाँ पे मौत से नहीं बचा रहे, मौत तो सबको एक दिन आनी है। हाँ, हम ये चाहते हैं कि हमारा बीमार की मुश्किल आसान हो जाए, अल्लाह ताला ने उसके नसीब में शफा रखी है तो उसको शफा हो जाए, या फिर जिस अजियत में है उस अजियत से उसको निजात मिल जाए। आप कैंसर के मरीज पे भी ये कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसकी जिस्म की तकलीफ में कमी वाक़या जरूर होगी। आपके बीमार को जब तक शफा नहीं हो जाती, जहाँ तक मुमकिन हो आप इसी तरह से वजू और गुस्ल का पानी अपने बीमार पे डालिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। अल्लाह ताला से दुआ मांगती रहिए। देखिए, जन्नत फ्री में नहीं मिलती, जन्नत पाने के लिए हमें बाज़ का सब्र करना पड़ता है, मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, तो आपने घबराना नहीं है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए।